بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعیب ودود کی پہلی کتاب خامہ جنگی کے بارے میں مختلف آراء۔ اطہر شاہ خان جیدی شعیب ودود کا مزاح میں ورود میں لکھتے ہیں، اچھا مزاح لکھنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا وہ لوگ سمجھتے ہیں جنہوں نے ابھی اس میدان کارزار میں قدم نہیں رکھا۔ یہاں ایک کہکہ بار لفظ کو خون دل سے کشید کرنا پڑتا ہے، اور ایسے ہی شعیب ودود کے ساتھ ہوا ہے کہ وہ سخت مشقت کے ساتھ تخلیق کی بھٹی سے کندن بن کر نکلے ہیں۔ شعیب ودود کے مزاح کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ ان کے ہاں آورد نہیں ہے، برجستہ و بے ساختہ جملوں کی قطاریں ہیں جو گدگداتی چلی جاتی ہیں۔ ان کے اچانک پن پہ یہ احساس دلاتا ہے کہ انہوں نے مزاح کا ملمہ نہیں چڑھایا، بلکہ وہ اندر سے پھوٹ رہا ہے۔ وہ نئے ہیں مگر لگتے نہیں ہیں۔ کہیں کہیں عبارتوں میں کوئی موزوں شعر نگینے کی طرح جڑ دیتے ہیں جو ان کے وسیع المطالعہ ہونے کی دلیل ہے۔ آپ چونکہ نقاد نہیں ہیں، اس لیے مجھے امید ہے کہ اس کتاب کو صرف سون کر نہیں، پوری کتاب پڑھ کر شعیب ودود کو داد دیں گے اور کھل کھلار کر داد دیں گے۔ ڈاکٹر عاصی کرنالی صداقت نگار کے عنوان سے مضمون لکھتے ہیں، شعیب ودود کا مسودہ مطالعے سے گزرا۔ یہ طنز و مزاح سے متعلق نثر پاروں پر مشتمل ہے، یعنی ظرافت نگاری کا آئینہ دار ہے۔ جب میں ظرافت کا لفظ ذہن میں لاتا ہوں تو ساتھ ساتھ ظرف کا لفظ میرے ذہن میں خود بخود در آتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ظرف اور ظرافت میں ایک معنوی ربط ہے۔ جو شخص ظرافت لکھے اسے صاحب ظرف ہونا چاہیے۔ ظرف جس قدر اعلیٰ ہوگا، ظرافت اتنی ہی معیاری ہوگی، جبکہ مصنف کی تنک ظرفی ظرافت کو نچلی سطح پر لے آئے گی۔ اعلیٰ ظرف کے یہاں ظرافت میں ایک سلیقہ شعاری، ایک شائستگی اور ایک تہذیب کا رچاؤ ہوگا۔ اس کے مزاح میں تمسخر، پھپتی، بد مذاقی نہیں ہوگی۔ اس کے طنز میں دشنام طرازی اور تذلیل و تحقیر نہیں ہوگی، بلکہ اس کا مزاح ایک گدگدی اور اس کا طنز ایک چٹکی لینے کے عمل کا مترادف ہوگا۔ وہ زخم کی نشاندہی کرے گا اور اس پر مرہم رکھے گا، یا وہ ناسور کو آپریشن کے ذریعے الگ کر کے جسم کو صحت بخشے گا۔ دونوں صورتوں میں مریض کے ساتھ اس کا سلوک ہمدردانہ ہوگا۔ اس کے مزاح کو پڑھ کر قاری مسکرائے گا اور مسکراتے مسکراتے اپنی اصلاح کر لے گا۔ اس کے طنز کے مطالعے سے قاری چٹکی لینے کی تکلیف سے گزرے گا اور اپنی اصلاح پر مائل ہوگا۔ صاحب ظرف کی یہ ظرافت مجھے جا بجا شعیب ودود کی تحریروں میں ملی، اور مجھے مسرت ہوئی کہ ان کے طنزیہ و مزاحیہ مضامین اپنی ایک عرفہ سطح رکھتے ہیں۔ شعیب ودود کے یہاں طنز و مزاح میں جو طریق عمل غالب ہے وہ تحریف لفظی ہے۔ وہ کسی لفظ یا ترکیب لفظی یا کسی معروف جملے یا شعر میں نہایت خوبصورت تحریف کرتے ہیں اور اپنا کام چلا لیتے ہیں۔ ان کی فہرست مضامین کو دیکھیے اور تحریف لفظی ان کے نمونوں سے لطف اٹھائیے۔ تاہم صرف یہی اعلیٰ ظرافت ان کے یہاں زیر استعمال نہیں، بلکہ وہ طریقوں سے بھی کام لیتے ہیں۔ مثلاً جملوں کے تسلسل میں طنز و مزاح کی زیریں لہریں پیدا کرتے ہیں جو قاری کو اپنے ساتھ بہا لے جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے یہاں واقعاتی ظرافت کا پیرایا ملتا ہے، یعنی ان کی پوری تحریر ایسی واقعیت، ایسے مناظر، ایسی کیفیات، ایسے مشاہدات اور ایسی قلبی واردات کے تلازم میں ملتے ہیں جو مجموعی طور پر طنز و مزاح کی بھرپور فضا پیدا کر دیتے ہیں۔ واقعہ نگاری میں اس ذہین، باشعور اور سلیقہ شعار مصنف کے یہاں افسانوی اسلوب ملتا ہے۔ آپ کو یوں لگے گا آپ بظاہر ایک افسانہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کی تہوں کے واقعات چہرہ کشائی کرتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ اس پیرائے بیان نے ان کی تعریفوں کو نہایت دلکش اور مؤثر بنا دیا ہے۔ ایک عام وصف یہ ہے کہ شعیب ودود کی ان تحریروں میں ہمارے معاشرتی، سیاسی،
تہذیبی اور اخلاقی مسائل پیش کیے گئے ہیں جن کا تعلق فرد یا حیات اجتماعیہ سے ہے، جہاں مصنف کو جو خامیاں محسوس ہوتی ہیں وہ طنز و مزاح کے انداز میں نہایت سچائی، نہایت خلوص، نہایت دردمندی اور نہایت اصلاحی جذبے کے ساتھ لکھتا چلا جاتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ صداقت نگاری اپنا اعجاز ضرور دکھائے گی اور ہمارے معاشرے کو مثبت اقدار اپنانے میں معاون ثابت ہوگی۔ مشہور مزاحیہ شاعر خالد مسعود خان انشائیے کا محسن شعیب کے حوالے سے لکھتے ہیں: شعیب ودود سے میرے تعلقات کی نوعیت دوہری ہے۔ وہ میرے دوستوں کے قافلے کا ایک فرد ہے اور میرے نگار قبیلے کا رکن بھی ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ میرے اور اس کے درمیان پہلا تعلق زیادہ مضبوط اور پائیدار ہے۔ تاہم اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے وہ مزاح کی ایک ایسی صنف سے وابستہ ہے جس کے ساتھ میرے تعلقات کبھی بھی خوشگوار نہیں رہے۔ میں چند سطریں انشائیے کی مذمت میں نہیں لکھ رہا، تاہم میرا خیال ہی نہیں یقین ہے کہ انشائیہ مزاح کی ایک مستند منافق صنف ہے، جس میں قاری کا ہنسنا تو خیر دور کی بات ہے، کھل کر مسکراتا بھی نہیں۔ البتہ دوران مطالعہ کئی بار سوچتا ضرور ہے کہ اسے مسکرانا چاہیے، لیکن ہوتا یوں ہے کہ قاری اکثر یہ ارادہ بدل دیتا ہے اور مسکرانے کا کام اگلے صفحات پر چھوڑ دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ انشائیہ ختم کر لیتا ہے۔ یہ مقام شکر ہے کہ شعیب کی انشائیے ذرا مختلف قسم کے ہیں اور کہیں کہیں زبردستی گدگدا دیتے ہیں اور قاری باقاعدہ مسکرا پڑتا ہے۔ شعیب سے میرے تعلقات کی نوعیت تقریباً اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ اس کی انشائیہ نگار ہونے کی ہے۔ وہ میرے دوست کا چھوٹا بھائی ہے، تاہم اسے ایک عرصے تک صرف اتنی ہی اہمیت دیتے رہے جتنی کہ کسی برادر خرد کو دی جا سکتی ہے۔ یہ اس کا زور قلم تھا جس نے اسے برخوردار کے حقیر درجے سے اٹھا کر چھوٹی موٹی دوستی کے مقام پر بٹھا دیا اور پھر وہ اب ہمارا باقاعدہ دوست بن گیا۔ لیکن اس کے باوجود میرے انشائیے بارے معاندانہ جذبات میں کوئی خاطر خواہ کمی نہ ہوئی۔ یہ محض اتفاق تھا کہ دوستوں کی قائم کی ہوئی ادبی تنظیم فاران اکادمی میں اس وقت 3 نوجوان بڑے متحرک اور تسلسل سے لکھنے والے تھے: مختار پارس، وحید الرحمن خان اور شعیب ودود۔ یہ بھی محض اتفاق تھا کہ تینوں نوجوان انشائیے لکھتے تھے۔ ان کی تحریروں پر تنقید کا آغاز ہوتا تو میں ہمیشہ خاموش رہتا۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ میں انشائیے کو مزاح کی زبردستی کی صنف سمجھتا تھا۔ اس کے مقام کے حقیقی تعین سے قبل اسے بالکل اسی طرح تنقید کے دائرے سے بھی خارج سمجھتا تھا جس طرح کینل کلب نسل دار کتوں کے لیے قائم کیا گیا کلب میں کسی منظور شدہ یا تسلیم شدہ نسل کے علاوہ کتوں کا داخلہ، مقابلہ یا اندراج مکمل طور پر بند ہوتا ہے۔ یہ ان تینوں نوجوانوں کا قلمی کمال تھا کہ میں نے انشائیے بارے اپنے نظریات اور بعد ازاں اپنے رویے میں تبدیلی کی اور انشائیے کو ان تینوں نوجوانوں کی تحریروں سے مشروط کرتے ہوئے تسلیم کر لیا، تاہم اس کا اطلاق اتنا عام نہ کیا کہ ہر ہمہ شمع انشائیہ نگار اپنی تحریر کو اس درجے کی تحریر سمجھنے لگ جائے جس پر یہ تینوں نوجوان فائز تھے۔ لیکن اس سے یہ ہوا کہ بعض دیگر انشا نگاروں کو بھی اس نرمی اور رعایت کا فائدہ ہوا اور ان کی تحریریں بھی داخلہ ممنوع ہے کا بورڈ ہٹا کر ہماری ذاتی حدود میں داخل ہو گئیں، تاہم یہ انشائیے کے بارے میں عام معافی ہرگز نہ تھی۔ شعیب اپنی تمام تر معاشی مصروفیات کے باوجود قلم سے اپنا رشتہ قائم رکھے ہوئے ہے اور دبئی جیسی ادب خور سوسائٹی میں گزشتہ کئی برسوں سے رہنے کے باوجود کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا ہے، جو اس کی قلم سے کمٹمنٹ کا ثبوت ہے۔ دوستوں سے دور ہو کر اس نے اپنی ساری صلاحیتیں غالباً اپنے قلم کو بخش دی تھیں کہ اس کے انشائیوں میں کچھ اور نکھار پیدا ہو گیا ہے۔ میں شعیب کا شکر گزار ہوں کہ صرف اس کے اور وحید الرحمن خان اور مختار پارس کے طفیل میرے تعلقات انشائیے سے بہتر ہو گئے ہیں۔ اگر شعیب اسی طرح لکھتا رہا تو میرے انشائیے سے تعلقات شاید مزید بہتر ہو جائیں گے۔ یاد رہے کہ تعلقات میں بہتری کا سہرا میرے سر نہیں بلکہ شعیب جیسے انشائیہ نگاروں کے سر ہے۔
کم از کم آپ میری حد تک اسے انشائیے کا محسن کہہ سکتے ہیں۔ باتیں ظریف شہر کی کے عنوان سے پروفیسر حفیظ الرحمان خان صاحب لکھتے ہیں، ہم جس آہت میں سانس لے رہے ہیں اس میں درد و اذیت، رونے اور آنسو بہانے کے اسباب فراوانی کے ساتھ مہیا ہیں۔ فرد کی زندگی ہو یا قومی اور بین الاقوامی سطح پر حیات کی گوناگون صورتیں ہوں، ہر حوالے سے آج کے انسان ایک کرب مسلسل سے گزر رہا ہے۔ آج کے دور میں رونا رلانا آسان ہو گیا ہے، لیکن چہروں پر بشاشت کی سرخی ابھارنا، نرم و ملائم لہجے میں بات کہنا مشکل ہو گیا ہے۔ اس لیے اسلم انصاری نے کہا تھا، ہمارے عہد کی نیکی ہے نرمی گفتار، صبا کے لہجے میں ایک حرف دل نشیں کہنا۔ ایک شاعر ادیب عام انسانوں کی نسبت زیادہ حساس ہوتا ہے۔ گرد و بیش کی حسی کیفیات اس کے دل کے تاروں کو مرتعش کر کے از دل ریزت بر دل خیزت کا عالم پیدا کر دیتی ہے۔ طنز و مزاح نگار بھی ادیب ہوتا ہے جو ارد گرد کے احوال واقعی کو اپنے زاویہ نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس کا دل زندگی کی بے ڈھب صورتوں، بے ڈنگی حالتوں، بدصورت رویوں پر روتا بسورتا اور کڑتا ہے، لیکن وہ اپنے مخصوص انداز نظر سے ساری صورتحال کو شگفتہ اور گوارا بنا کر دل میں اتار دیتا ہے اور ایک خندہ زا کیفیت میں تبدیل کر کے پڑھنے والے کو کچھ اور سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہنسنا ہنسانا انسانی جبلت میں شامل ہے، لیکن محض ہنسنا یا ہنسانا شرف آدمیت کے شایان شان نہیں۔ یہ فعل انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے اور حیوانی سطح پر لے آتا ہے۔ رشید احمد صدیقی نے کیا خوب کہا ہے، انسان کو ہنسنے والا جانور کہا جاتا ہے اور یہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس طرح ہنستے ہیں، ممکن ہے اس سبب بقیہ جانوروں نے ہنسنا چھوڑ دیا ہو۔ ہنسنے یا مسکرانے کی قابل اعتنا صورت وہی ہے جس کی طرف غالب نے اشارہ کیا تھا، دل محیط گریہ ہے، لب آشنائے خندہ ہے۔ اردو میں طنز و ظرافت کا سرمایہ بے حد وسیع ہے۔ مرزا غالب کو اردو ظرافت کا جد امجد قرار دیا جا سکتا ہے۔ اردو نثر میں فرحت اللہ بیگ، رشید احمد صدیقی، عظیم بیگ چغتائی، کرنل محمد خان اور مشتاق احمد یوسفی جیسے باکمال ظرافت نگاروں کے بعد نئے لکھنے والوں میں یونس بٹ، اشفاق ورک، مختار پارس اور وحید الرحمن خان نے قارئین کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی ہے، اور اب شعیب ودود کی دشت ظرافت میں آمد ہوا کے ایک شگفتہ اور تازہ جھونکے سے کم نہیں۔ ظرافت کو میں نے شبستان کی بجائے دشت کہا، اس لیے کہ یہاں شگفتہ پھولوں کی اوٹ میں ماحولی درد کے کانٹے بھی ہیں۔ بات یہ ہے کہ ظرافت نگار پھولوں کی ڈھیری میں سماجی درد کے کانٹے بڑے سلیقے سے چھپا دیتا ہے اور ایک غیر محسوس سطح پر شگفتگی کے ساتھ ساتھ چوبن کے احساس کو بھی گوارا بناتا ہے۔ شعیب ودود کی ظریفانہ تحریروں میں کچھ ایسی کیفیات شروع سے آخر تک قائم رہتی ہے۔ اس کے مزاح میں ایک داستان گو کا بیانیہ آہنگ ہے جو اسے دوسرے نئے لکھنے والوں سے ممتاز کرتا ہے۔ یہاں کہکا نہیں ہے بلکہ صورت واقع بیان میں ایک لطیف مسرت زا کیفیت سے پڑھنے والوں کو محو رکھتا ہے۔ اس دوران میں کہیں دھیرے سے چٹکیاں بھی لے لیتا ہے۔ ایک مضمون غبارستان کا اقتباس ملاحظہ ہو، ملتان میں فروکش ہونے والے مہمان اکثر یہ استفسار کرتے ہیں کہ یہاں قبرستانوں کی فراوانی کیوں ہے۔ ہم انہیں بلا تکلف یہ جواب دے کر لاجواب کر دیتے ہیں کہ جناب یہاں ایشیا کا سب سے بڑا ہسپتال جو موجود ہے۔ دھیمے اور مدھم سروں میں ساتھ چھیڑنے والا شعیب دیر تک ادھر ادھر کی سنانے کے بعد اچانک قاری کی چٹکی لے لیتا ہے جس میں درد کی کسک کے ساتھ ساتھ لذت و درد کا احساس بھی ہوتا ہے۔ اس شہر میں شعر و ادب کی کور بخت محفلیں بھی برپا ہوتی رہتی ہیں۔ بلبل نالاں اور بلبل شاداں محو سخن رہتے ہیں۔ زود رنگ دیوانے جب مل بیٹھتے ہیں تو
تو اپنے ہی ہم سخن ساتھیوں کی غاشیہ برداری پر خون کے آنسو روتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اس بزم سے میں ادبی صفحات میں تازہ ترین غم فضا غزلیں پڑھ کر اس غم میں گھلے جا رہے ہیں کہ یہاں اسلوب غزل لنگڑا ہو چکا ہے اور اب اسے آرام کی ضرورت ہے۔ ایک ظرافت نگار بنیادی طور پر شریف النفس اور ہمدرد انسان ہوتا ہے۔ درد مندی اور عالی ظرفی کے اوصاف اس کی ذات میں کوٹ کوٹ کر بھرے ہوتے ہیں۔ وہ دوسرے لوگوں کو بھی سچا اور اچھا انسان دیکھنا چاہتا ہے، لیکن جب ارد گرد میں افراط و تفریط، اقدار کی شکست و ریخت، ناانصافی، جھوٹ کا کاروبار پھلتے پھولتے دیکھتا ہے تو اس کا دل سلگتا اور ٹوٹتا پھوٹتا ہے، مگر وہ اپنے حواس ٹھکانے رکھتا ہے، نہایت سلیقے سے خیال کی حلاوت اور لہجے کی گھلاوٹ کے ساتھ دل کی بات دلوں میں اتار دیتا ہے۔ ایک اقتباس چودھری کا چاند سے ملاحظہ ہو۔ میجر نے چودھری آدم سے سوال کیا کہ خصے پر کس کا خون گرا ہے، چیتے کا یا F-16 کا؟ ہم اگر یہ سوال چودھری آدم سے کرتے تو شاید ہمارا سوال یہ ہوتا، خصہ آدم کو رنگین کر گیا کس کا لہو؟ چودھری آدم اب جوتی پر گرا ہوا خون صاف نہیں کرنے دیتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ سرخ رنگ کا اپنا ہی مزہ ہے، سہاگ رات اور قتل کیے گئے دشمنوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ شعیب ودود نے جستہ نہایت ہلکے پھلکے انداز میں اپنی سرگزشت بھی بیان کی ہے۔ بچپن کی معصوم شوخیوں کے تذکرے کے ساتھ ساتھ وقت کی برق رفتار تبدیلیوں کے اثرات کا مضحک بیان بے حد لطف دیتا ہے۔ خاکہ 35 مار خان میں اپنی آپ بیتی نہایت دل نشین انداز میں بیان کی گئی ہے۔ آغاز سفر جو اساتذہ کی حقہ بھرائی اور تختیوں کی لڑائی سے شروع ہوا، پھر اس راہ کا مسافر یونیورسٹی کے کوئے عشق کے جاں گسل دروں سے گزرتا ہوا محکمہ زراعت کے وسیع و عریض ہرے بھرے میدانوں کے فاصلے طے کر کے خلیجی ممالک کے شعبہ ساعات کی باریکیوں میں آ کر الجھ گیا۔ سفر زندگی جستجوئے آرزو سے لے کر ابھی ان ممالک کی فلک بوس عمارتوں، ہیرے جواہرات سے بھرے بازاروں، کشادہ مساجد سے ملحق نائٹ کلبوں کے ارد گرد رواں دواں ہیں۔ جہاں نے رنگ و صدا میں یہ جیسا بھی ہے جہاں بھی ہے، ابھی طفل مکتب ہے، یعنی رفت گیا اور بود تھا۔ شعیب ودود کی مزاحیہ نگارشات میں واقعاتی مزاح، شگفتگی، تازگی اور بے ساختگی کے وصف سے مملوء ہے۔ شعیب نامہ اگر کوئی شعیب آئے میسر میں اپنے تخلیق کردہ مزاحیہ کردار جی شاہ کے ہمراہ سائیکل پر کہیں جانے کی روداد طنز و مزاح کا ایک بہترین نمونہ ہے جو قاری کو زور سے ہنسا دیتا ہے۔ اردو ظرافت میں ایک نئی آواز نئی جہتوں کے ساتھ کتاب کی صورت میں سامنے آئی ہے۔ شعیب ودود نے ایک اشرا قبل لکھنا شروع کیا تھا۔ بعد ازاں 10 سال تک خلیجی ریاستوں میں صحرا نوردی کرنے کے بعد انہوں نے وطن سے ٹوٹا ہوا رشتہ کتاب کی صورت میں جوڑنے کا سامان کیا ہے۔ ہمیں ان سے بڑی توقعات وابستہ ہیں اور امید کرتے ہیں کہ میدان ظرافت کے نئے شاہ سواروں کی اگلی قطار میں رہیں گے۔ مشہور شاعر سرفراز شاہد شعیب ودود کی شوخ و شنگ تحریریں کے عنوان سے لکھتے ہیں، اردو طنز و مزاح کے میدان میں شعیب ودود ایک نیا آہنگ لے کر وارد ہوئے ہیں۔ چنانچہ سنجیدگی اور ڈپریشن کے اس ماحول میں ان کی تحریریں تحصیل مسرت کا سامان ہیں اور ایسی تحریروں کی ڈیمانڈ بھی ہے۔ معاشرے میں جوں مسائل اور مصائب کا اضافہ ہو رہا ہے، طنز و مزاح کی ضرورت بھی اس تناسب سے بڑھتی جا رہی ہے، لیکن کیا کیا جائے کہ اس شعبے میں لکھاری معدود چند ہیں۔ شعیب ودود کا دم غنیمت ہے کہ اس نے یبوست زدہ ماحول میں اپنے لیے ایک ایسی پگڈنڈی کا انتخاب کیا ہے جو ذرا کٹھن ہے۔ مزاح نگاری تنے ہوئے رسے پر چلنے کے مترادف ہے، جس کی ایک جانب فحاشی کی دلدل اور دوسری طرف سنجیدگی کی کھائی ہے۔ ذرا سی لغزش مزاح نگار کو شگفتگی کی بلندیوں سے پھکڑ پن کے تحت الثریا میں گرا سکتی ہے۔
شعیب نے مزار نگاری کے اس رسے پر سنبھل کر قدم رکھا ہے اور توازن برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ وہ اپنی تحریروں میں طنز بھری چٹکیاں لیتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو گدگداتا بھی ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ مشہور مزاحیہ شاعر انور مسعود اپنے مضمون میں لکھتے ہیں، اپنے مضمون مجھے شعیب کی تحریر میں شگفتی برابر محسوس ہوئی ہے، اور شگفتگی کے ساتھ ناشائستگی کا شائبہ تک محسوس نہیں ہوا۔ زندگی کی ناہمواریوں اور معاشرتی بدصورتیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے اس نے گون گون پیرائے استعمال کیے ہیں۔ طنز اور سرپرائز اس کے خصوصی حربے ہیں۔ شعیب کا شعری ذوق بھی قابل داد ہے۔ شاعری کا اس نے اچھا خاصا مطالعہ کر رکھا ہے۔ علامہ اقبال اس کے پسندیدہ ترین شاعر ہیں۔ معروف مصروں کو بڑی فنکاری سے استعمال میں لاتا ہے۔ بعض اوقات مصروں میں ادنا سا تصرف کر کے ڈھیر سارا مذاق کشید کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اقبال کے 2 مصرے ملاحظہ کیجیے۔ آئینہ حجام میں آج اپنی ادا دیکھ، میرے اللہ کسائی سے بچانا مجھ کو۔ شعیب ودود کے مضامین زبان و بیان کا اچھا نمونہ پیش کرتے ہیں، اور ناک کٹ گئی، چودھری کا چاند، خامہ جنگی اور 35 مارخان وغیرہ اس کی ظریفانہ عنوان بندی کی صلاحیت کو بخوبی اجاگر کرتے ہیں۔ مجموعی طور پر شعیب ودود کی مضمون نگاری دلوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ گدگدانے کے لیے ہے۔ یہ مجموعہ ودود کا پہلا پراگہ ہے۔ شگفتہ مضامین کے اس مجموعے کی اشاعت پر میں شعیب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ اب درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن کا بٹن پریس فرمائیں۔ بصورت دیگر ہم آپ سے ہرگز خفا نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی ہزاروں لاکھوں چینل سبسکرائب کرنے سے ہمارے معاشرے میں کون سا سدھار پیدا ہو گیا یا کون سا بیمار شفا یاب ہو گیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں میری انگلی میری مرضی۔